بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضہ کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا۔ آج سمجھتے ہیں عمرہ اور حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ضروری امور میں سے ایک امور ہے اللہ کا منگایا ہوا سامان آپ لے کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے صحیح سنا، اللہ کا منگایا ہوا سامان آپ حج بیت اللہ کے جانے سے پہلے لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ پوری بات سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پرانے لوگوں کو تو معلوم ہے کہ اپنے دوستوں کو یہ بھی ویڈیو شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے سے کسی حاجی نے استفادہ حاصل کیا تو آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں گے تو میرے جانب سے جو بھی ویڈیوز ڈالے جائیں گے وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے گا۔ اس کے علاوہ میں حج کے متعلق کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتوں پر ابھی ویڈیو بناؤں گا، اور ہمارا اور آپ کا رشتہ سبسکرائب کر کے اگر رشتہ بحال ہو جاتا ہے تو آپ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ چلیے اپنے موضوع پہ چلتے ہیں۔ دوستو، جب آپ کو اللہ پاک نے حج پر بلا لیا ہے تو آپ کو حج کا سامان بھی ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ حج پر جانے سے قبل پہلے حج کر چکے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ حج پر کیا کیا سامان لے جانا چاہیے۔ پھر سامان کی جو فہرست ہے وہ آپ کو دیتے ہیں کہ حاجی صاحب لیجئے، اس کے مطابق اپنا سامان تیار کر لیجئے۔ اسی طرح حکومت بھی جانے سے قبل کچھ سامان آپ سے منگواتی ہے، مثلا سعودی عرب جانے کے لیے ویزا، انشورنس، میڈیکل، ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لے کر جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نہیں لے کر کے جائیں گے تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے، آگے جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ ان کے بتائے ہوئے سارے سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بس جس طرح آپ ان کے منگائے ہوئے سامان کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے بھی آپ کو ایک سامان ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، جو سامان حکومت منگاتی ہے آپ اسے تو اپنے ساتھ لے جانا انتہائی ضروری سمجھتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ جو سامان اللہ پاک نے منگایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کتنا اہم اور ضروری ہوگا، لیکن اکثر لوگ اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے منگائے ہوئے سامان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس بات کو سن کر آپ کے دل میں یہ خیال یقیناً آیا ہوگا، آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ آخر وہ کون سا سامان ہے جسے اللہ پاک نے لے جانے کے لیے کہا ہے۔ اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام اللہ میں فرمائی ہے۔
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ حج کے لیے زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے خود تقوی کی بہتری کو بتلا کر اس کی اہمیت کو واضح فرما دیا کہ حج پر لے جانے کے لیے جو سامان تم تیار کرتے ہو ان تمام سامانوں میں سرفہرست سامان تقویٰ ہے۔ جسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، ذرا سوچیں کہ یہ سامان اتنا اہم ہے اور اسے حاصل کرنا اور حج پر ساتھ لے جانا اتنا ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حج سے پہلے ایک لمبا وقفہ دیا ہے۔ ویسے کہ حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے اور ذوالحجہ تک رہتا ہے۔ اگر اس وقفے کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے، اور شوال سے قبل رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے۔ دیکھیے یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جب رمضان بھیجا تو اس وقت بتلا دیا کہ میں نے یہ مہینہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ تم اس میں تقوی حاصل کرو، اور جب تمہیں رمضان میں تقوی حاصل ہو جائے تو تم اسے سنبھال کر رکھے رہو۔ جب حج کا مہینہ شروع ہوگا اور تم حج کرنے آؤ تو اس تقوی کو سنبھالتے ہوئے میرے دربار میں یعنی عرفات کے میدان میں لے آؤ، تو میں تمہارے اس تقوی پر مہر لگا کر تمہیں وہاں سے رخصت کروں گا۔ پھر تم ساری زندگی متقی بن کر جیو گے، اور اگر تم تقوی لے کر نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری اسی حالت پر مہر لگاؤں گا، پھر تم ساری اسی طرح معصیت اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ یاد رکھنا، اگر تم یہاں سے بدنگاہی کر کے گئے اور اس سے توبہ نہیں کی، پھر اس طرح حرم میں بھی بدنگاہی کرتے رہے تو میں تمہاری اس حالت پر مہر لگا دوں گا، پھر تم ساری زندگی اسی طرح بدنگاہی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اسی طرح اگر تم یہاں سے لا یعنی کرتے ہوئے گئے اور اس عمل سے توبہ نہیں کی اور حرم میں بیٹھ کر بھی دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لا یعنی میں مشغول رہے، تو اس عمل کے ساتھ تمہیں حج تو کرنے دوں گا اور تمہارے ذمے سے حج کی فرضیت بھی ساقط کر دوں گا، لیکن تمہارے اس عمل پر مہر لگا دوں گا۔ پھر تم زندگی بھر لا یعنی کاموں میں مشغول رہو گے، کبھی اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح اگر تم غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کہ نماز میں تو ہیں لیکن دل کہیں اور ہے، اور اس سے توبہ نہیں کی اور اپنی نماز کو اچھی نماز بنانے کی فکر نہیں کی، پھر اسی غفلت کے ساتھ حرم میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، تو پھر میں اسی غفلت والی نماز پر مہر لگا دوں گا، پھر پوری زندگی اسی طرح غفلت والی نماز پڑھتے رہو گے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ عقل مند آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور مقصد ہوتا ہے، جبکہ بیوقوف آدمی کا اپنے کام کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بس اپنا کام کیے جاتا ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں۔ اس بات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے، کیا ہم بیوقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کر اور اتنے پیسے خرچ کر کے حج کا احرام باندھ کر حج پر چلے جائیں اور پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جائیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ فقط مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ آنا اور جانا ہوگا۔ اس آنے جانے سے جو چاہا گیا ہے، جب تک وہ نگاہوں میں نہیں ہوگا، وہ ہمارے مقصد میں نہیں ہوگا، ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، ہمارے خیالات میں نہیں ہوگے، ہمارا ارادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر حاجیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اکثر حاجیوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر پوچھیں
کہ آپ وہاں سے کیا لانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جناب اب یہاں بیٹھ کر میں کیسے کہوں گا کہ کیا لاؤں گا، یہ تو وہاں کا بازار ہی بتائے گا کہ میں وہاں سے کیا لاؤں گا۔ یعنی ان کی نگاہ میں وہاں کے بازاروں میں بکنے والی اشیاء ہوتی ہیں کہ ہم وہاں سے یہ سامان لائیں گے، بلکہ باقاعدہ سامان کی فہرست بھی تیار کی جاتی ہے کہ وہاں سے یہ سامان لانا ہے۔ یاد رکھیں عازمین حج جو یہاں سے جیسی فہرست بنا کر لے جائیں گے کہ مجھے وہاں سے یہ سامان لانا ہے، تو اپنی فہرست کے مطابق وہاں سے وہی سامان لے کر آئیں گے۔ اگر یہاں سے تقویٰ لے کر گئے ہیں اور وہاں سے تقوی پر مہر لگوانا مقصود ہوگا تو ایسا شخص وہاں سے اپنے تقوی پر مہر لگوا کر لوٹے گا۔ گویا اس سفر سے اس کا مقصد تقوی پر مہر لگوانا تھا، اور اگر وہ وہاں کے بازاروں میں بکنے والے سامان کی فہرست بنا کر گیا ہے تو پھر ایسا شخص وہاں بازاروں میں بکنے والے سامان ہی لے کر لوٹے گا، اس لیے کہ آدمی وہی سامان لے کر آتا ہے جو اس کی فہرست میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عازمین حج، ناظرین کرام، جب تقویٰ اتنا اہم اور قیمتی سامان ہے کہ اسے خود اللہ پاک نے منگوایا ہے، تو یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے جان لیں کہ اللہ کے خوف سے ہر قسم کے گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ جی جان لیں اچھی طرح سے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ہر قسم کے گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ لہٰذا اب جو بھی گناہ ہمارے اندر ہے وہ سب ہم اپنے مقام پر یہیں چھوڑ کر جائیں اور یہاں سے اپنے ساتھ اللہ رب العزت کا منگایا ہوا سامان جسے تقویٰ کہتے ہیں ساتھ لے کر جائیں۔ اب تقویٰ حاصل کیسے ہو اور حاصل ہو جائے تو باقی کس طرح رہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری عمل ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو قابل لحاظ ہیں۔ اگر ان دو باتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ باقی بھی رہے گا۔ پہلا کام یہ کریں کہ حج پر جانے سے قبل اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا کرتے تھے ان تمام گناہوں پر دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ پھر سے سن لیں، پہلا کام یہ کریں کہ حج میں جانے سے قبل اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے، تمام لغویات سے، تمام بیکار باتوں سے، تمام بیہودہ باتوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا کرتے تھے ان تمام گناہوں پر دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کریں کہ جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دیں تاکہ ان کے اندر کا تقویٰ ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ یعنی کہ ہم جس ماحول کو اختیار کرتے ہیں وہ ماحول ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے، جس کا مثال ایک چھوٹے سے جملے سے، چھوٹے سے واقعہ سے سمجھ لیں، چھوٹی سی باتوں سے سمجھ لیں کہ اگر میں لوہار کے ہاں، اگر میں بھٹی کے دکان پر جاؤں اور میں کچھ نہ کروں، وہاں بیٹھے رہوں، تو بھٹی کے جو آگ کے انگارے نکلتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کپڑے پہ پڑیں گے اور اس کے داغ دھبے ہو جائیں گے۔
میں نے وہاں کچھ نہیں کیا، کام نہیں کیا، میں وہاں بیٹھا رہا تو ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، یقیناً خراب ہوں گے، چونکہ وہ وہاں پر کا وہ ماحول ہے، اس ماحول کا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے کسی عطر کی دکان میں ہم چلے جائیں اور ہم وہاں عطر کی دکان میں کچھ وقت دیں، بیٹھیں، بظاہر ہم عطر نہیں لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوگا کہ ہمارے جسم میں وہ خوشبو کہیں نہ کہیں سے سرایت کر جاتی ہے۔ آپ باہر آئیں گے تو آپ کہیں اور دوسری جگہ جائیں گے تو لوگ یہ محسوس کریں گے اس کے بدن سے، اس کے کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ میں نے خوشبو نہیں لگایا۔ کیا ہوا کہ میں نے تھوڑا وقت اچھی جگہ پہ لگایا، میں وہاں بیٹھا تو وہ خوشبو ہمارے اندر سرایت کر گئی، وہ ہمارے کپڑے میں کسی نہ کسی زاویے سے، ہوے سے، کسی طرح سے وہ آ گئی۔ اسی طرح سے حج میں جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دیں، تاکہ ان کے اندر کا تقوی ہمارے اندر بھی منتقل ہو، اور اگر اس کا موقع میسر نہیں ہے تو پھر خود اپنے پہرے دار بن جائیں اور اپنے جسم کے تمام اعضاء پر پہرا لگا دیں کہ ان سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ خصوصاً 2 عضو پر تو ضرور پہرا لگائیں۔ نمبر 1 آنکھ پر، نمبر 2 زبان پر۔ آنکھ پر اس طرح کہ بغیر سوچے نگاہ نہیں اٹھائیں گے، جب بھی کہیں دیکھنا ہوگا تو پہلے سوچیں گے کہ کیا دیکھنا ہے، اسی طرح بغیر سوچے نہیں بولیں گے، جب بھی کچھ بولنا ہوگا تو سوچیں گے کہ کیا بولنا ہے اور یہ بولنا کس قدر ضروری ہے تو بولیں گے، نہیں ضروری ہے تو خاموش رہیں گے۔ دوستو، یہی ساری باتیں حج کی روح ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ حج کی روح کو پا جائیں گے، اور اگر آپ نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر آپ کا حج تو ہو جائے گا، لیکن آپ حج کی روح کو پانے سے محروم رہیں گے۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے حجاج ملے ہیں جنہوں نے پہلے کئی مرتبہ حج کیا تھا، لیکن جب ان باتوں کو سنا اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے حج کیا تو کہنے لگے جناب ہمارے پچھلے حج تو سارے بیکار ہو گئے، حج تو ہم نے اب کیا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حج میں تقوی لانے کا حکم دیا ہے کہ تقوی لے کر آؤ، اسی طرح ایک چیز چھوڑ کر بھی آؤ۔ جی، ایک چیز چھوڑ کر آنے کے لیے کہا کہ جھگڑا چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج میں بیہودہ باتوں سے بھی بچو، فسق و فجور سے بھی بچو اور جھگڑے سے بھی بچو، اس لیے کہ حج کے دوران جھگڑے کے مواقع بہت کثرت سے پیش آتے ہیں۔ اگر سفر کے دوران یا وہاں قیام کے دوران کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ اس وقت جھگڑنے کے بجائے نہایت صبر تحمل کا مظاہرہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ پاک کے مہمان بن کر ان کے دربار میں جا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنے دربار میں آنے سے پہلے جھگڑا چھوڑ کر آنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں غصے کی جذبات بنیں گے وہاں اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے اور یہی سوچیں کہ میرے مولا کی یہی مرضی ہے، جب یہ ان کی مرضی ہے تو میں بھی ان کی مرضی پر راضی ہوں۔ آپ کو کچھ اسی موضوع سے ایک مفید مشورہ آپ کو بتا دوں۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سارے حجاج کو مختلف بسوں کے ذریعے سے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہاں
ممکن ہے وہاں سے لے جاتے وقت آپ اپنے دوست یا رشتہ دار سے علیحدہ ہو جائیں کہ آپ کسی بس میں بیٹھ گئے اور وہ صاحب کسی دوسری بس میں بیٹھ گئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ وہاں سے لے جانے کے بعد سارے حاجیوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں آپ کے اپنے عزیز سے ملاقات ہو جائے گی۔ جس جگہ آپ کو جمع کیا جائے گا وہاں ایک بڑا سا ہال ہوگا، وہاں پر وہ ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، لوگ وہاں پہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد پتہ نہیں کتنے گھنٹے آپ کو یہاں ٹھہرنا پڑے، لہٰذا آپ یہاں استنجا وغیرہ سے فارغ ہو لیں، اور اگر نماز کا وقت ہو تو نماز بھی پڑھ لیں۔ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو اس کو پہلے پڑھ لیں، چونکہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کافی دیر ہو جائے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، لہٰذا اب اگر آپ کے پاس کچھ کھانا موجود ہے تو آپ اسے جو اپنے گھر سے لے کر گئے تھے اگر ہو تو اسے کہیں جہاں بیٹھیں گے بیٹھ کر کے کھانے سے بھی فارغ ہو لیں۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو ایک دوسری جگہ لے جایا جائے گا جہاں حجاج کے لیے بنائی گئی سیٹوں پر انہیں بیٹھایا جاتا ہے، ان کے سفری دستاویز کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اس کارروائی میں بھی کافی دیر لگ جاتی ہے۔ جب کبھی اس طرح کے انتظار گاہوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت لوگ اکتا جاتے ہیں اور انتظامی امور کے متعلق تذکرے اور تبصرے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ویسا کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس طرح کے کسی تذکرے اور تبصرے میں ہرگز شامل نہ ہوں، بلکہ اس وقت یہی سوچیں کہ جب اللہ پاک کی چاہت اور ان کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر یہ تاخیر بھی ان کی چاہت اور ارادے سے ہی ہو رہی ہے۔ جب ان کی مرضی یہی ہے کہ اس کام میں اتنی تاخیر ہو اور اتنی دیر یہاں بیٹھا رہوں تو میں اپنے مولا کی مرضی پر راضی ہوں۔ جب زبان پہ اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو انشاءاللہ سارے شکوے ختم ہو جائیں گے اور ہر تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں کی کاغذی کارروائی سے نمٹنے کے بعد مردوں کو ایک راستے سے، عورتوں کو دوسرے راستے سے لے جایا جائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو آپ قطعاً پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آگے چل کر تمام لوگوں کو پھر ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا۔ اب یہاں سے نکلنے کے بعد سارے لوگ جس جگہ اکٹھا کیے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ کو اپنا سامان ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو اپنا سامان مختلف جگہ نظر آئے گا۔ یہ دیکھ کر حجاج تبصرہ کرنے لگتے ہیں کہ میرا سامان تو اب تک نہیں آیا، میرا بیگ تو اب تک نہیں آیا۔ آپ اس وقت بھی ایسے تبصرے سے گریز نہ کریں۔ وہاں جو پٹیاں چل رہی ہیں جس پہ سامان آ رہے ہیں، خاموشی سے اپنے سامان کو پہچانیں اور وہ اتار کے رکھ لیں، اور یہی خیال کریں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ سب کا سامان پہلے آ جائے اور میرا سامان بعد میں آئے، لہٰذا میں اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ جب کسٹم سے نمٹنے کے بعد آپ اپنا سامان لے کر باہر نکلیں گے تو وہاں پہ کچھ کارکنان ہوں گے جو آپ کے سامان کو لیں گے اور بسوں پہ چڑھائیں گے اور اس کو آپ کے ساتھ لے جانے کے لیے نظام بنائیں گے۔ تو جو سامان جو آپ جہاز میں دیا تھا ان سامانوں کو آپ ان کے حوالے کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ جو چھوٹا بیگ تھا جس میں آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ اور ضروری کاغذات رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ بیگ ان کے حوالے نہیں کریں بلکہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ اسی طرح اس ٹرالی بیگ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو آپ نے جہاز پر ہاتھ میں لے جانا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ سامان جو ان کے حوالے کریں گے، لوگ یہ سارا سامان لے جا کر اس جگہ رکھ دیں گے جہاں آپ کو اپنے ملک کا جھنڈا لگا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ دائیں جانب چلنا شروع کریں گے تو آخر میں جا کر 10-11 نمبر کا ستون نظر آئے گا جہاں ایشیائی ممالک کے جھنڈے ہوں گے، وہاں آپ کو آپ کے ملک کا جھنڈا بھی لگا ہوا دکھائی دے گا۔ اس جگہ آپ کا سامان پہنچا دیا جائے گا، آپ وہاں پہنچ کر اپنا سارا سامان تلاش کر لیں گے۔
میں آپ کے سامنے ان باتوں کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دل مخلوق کے ساتھ نہ الجھا رہے، بلکہ قلب و ذہن بالکل یکسو رہے، کیونکہ یہ دل مخلوق میں الجھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اسی تو اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ جب سفر حج میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوگی اور ہم ہر دم مخلوق میں الجھے رہیں گے تو بھلا بتائیں کس وقت ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے؟ یہ سفر میرا اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے کا ہے، ان سے ہم روبرو ہونے والے ہیں۔ اگر اس سفر میں ہم اللہ پاک کی یاد دل میں نہیں بٹھائیں گے تو پھر وطن جا کر اللہ پاک کی یاد کو دل میں بسانا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے میں یہ بطور احتیاط کی یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ باتیں آپ معلوم نہیں ہوں گی تو پھر آپ کا دل ہر دم مخلوق کے ساتھ الجھا رہے گا۔ آپ حج کرنے گئے ہیں تو آپ حج کے وہ ماحول سے الگ ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کا دل ادھر الجھا رہے گا، کبھی ادھر الجھا رہے گا، کبھی آپ معلم کے بارے میں سوچیں گے، کبھی پانی کے بارے میں سوچیں گے، کبھی نل کے بارے میں سوچیں گے، جہاں دیکھیں گے وہاں سوچتے رہیں گے، کبھی بس کے بارے میں سوچیں گے، کبھی اس کا شکوہ کریں گے، کبھی اس کا شکوہ کریں گے۔ دل و دماغ پر ہر دم یہی باتیں سوار رہیں گی۔ جب آدمی کا دل ان چیزوں میں الجھا ہوا ہو تو پھر اس دل میں اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی اور اسے اللہ کا تعلق کیوں کر ملے گا؟ اس لیے سفر حج کے اندر قلب و ذہن کو بالکل فارغ کر کے نہایت اطمینان کے ساتھ یہ سفر کریں تاکہ آپ کو پوری طرح حج کا مقصود حاصل ہو جائے۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ درمیان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکال کر کچھ لکھا اور لکھ کر اس کاغذ کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے میں نے اس کاغذ پر کیا لکھا؟ مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا۔ فرمایا مفتی صاحب ایک کام جو مجھے بہت بعد میں کرنا ہے، آج نہیں کرنا ہے، بہت بعد میں کرنا ہے، لیکن وہ کام شیطان مجھے بار بار یاد دلا رہا تھا ذہن میں، اور میرا دل دماغ اسی میں مشغول ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ کاغذ پر لکھ دیا تاکہ میرا دل اس میں نہ الجھا رہے۔ پھر فرمایا مفتی صاحب یہ دل مخلوق میں الجھنے کے لیے تھوڑے ہی ہے، اسے تو اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ان باتوں کا علم ہوگا اور آپ حج سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تمام مواقع پر بالکل آپ مطمئن رہیں گے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے کہ اس کام میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے، اس میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں کہ میرا سفر کیسا ہونا ہے حج کا، میں یہاں پر کیا ہوں اور مجھے کیسا بن کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے تو میں کیسے حاضر ہوں، اس بات پر غور کریں۔ میرے اس ویڈیو کو آپ 2 بار 3 بار ضرور دیکھیں، اور جتنے حجاج کرام آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے ساتھ جانے والے ہیں، آپ نے حج کا فارم بھرا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے اپنے محلے کے، دوسرے شہر کے اپنے رشتہ دار ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی یہ باتیں سن کر کے دیکھ کر کے آپ خود کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، ان سے تذکرہ کیجئے، اور ہو سکے تو یہ ویڈیو ان کو بھی شیئر کیجئے، کہیے کہ دیکھیے اس باتوں کو، سمجھیے، غور کیجئے کہ حج کیسے کرنا چاہیے، حج کے لیے کن کن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہاں سے بغیر سوچے سمجھے اٹھتے ہیں اور چل دیتے ہیں، اور سفر کے پریشانیوں کو دیکھتے ہیں
تو بہت ہی لوگ رنج ہوتے ہیں اور انتظامی امور پر طرح طرح کے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ عازمین حج، آپ کا سفر بہت مبارک سفر ہے۔ اس سفر میں آپ کو بالکل اپنے زبان پر، اپنے ذہن پر قابو رکھ کر کے اس سفر کو کرنا ہے، تاکہ آپ کا یہ سفر اللہ رب العزت کو پسند آئے۔ آپ اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہونے کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے۔ یہ حج بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہی ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہی ہوگا، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا ہی ہوگا۔ اگر ان تمام باتوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں، دل میں ڈال لیتے ہیں، آپ اطمینان ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا کرنا ہے جیسا ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کروں گا کہ آپ کا حج قبول ہو اور حج مبرور ہو۔ آمین۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ سے خاص درخواست بھی ہے کہ حج کے سفر میں جہاں جہاں قبولیت کی جگہ ہیں، ان تمام جگہوں میں آپ مجھے بھی اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ کا حج کا سفر آسان اور آسان ہوتا چلا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔